ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری۔ امریکی مندوب نے کہا لاکھوں ایرانی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ایرانی حکومت نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ روسی مندوب نے کہا روس ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ہر کوشش کی مذمت کرتا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کی طاقت کے استعمال اور دھمکیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ Express support for all diplomatic efforts aimed at regional peace and stability. A stable and peaceful Iran is in the interests of Pakistan, the region and beyond. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریبی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی دوران پریس کانفرنس امریکی صحافی سے تلخ کلامی۔ لیوٹ نے صحافی کو بائیں بازو کا ایجنٹ قرار دیتے ہوئے کہا آپ متعصبانہ رپورٹنگ کرتے ہیں، صحافی ہونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں، آپ کو اس نشست پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ میں بیشتر قتل کے واقعات میں غیر قانونی تارکین وطن ملوث ہیں۔ اگر آپ صحافی ہونے کے دعوے دار ہیں تو آپ کو سچ کو سامنے لانا چاہیے۔ روس، چین، سعودی عرب اور ترکیہ ایران پر حملے کے مخالف۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا عالمی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ خطرناک ہو رہی ہے۔ طاقت کے استعمال سے کشیدگی بڑھے گی۔ مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت، احترام اور تعاون ضروری ہے۔ ایران اور سعودی وزراء خارجہ کی ٹیلی فون پر گفتگو۔ فیصل بن فرحان اور عباس عراقچی نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے پر زور دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا بھی عباس عراقچی سے رابطہ۔ کہا چین امید کرتا ہے فریقین تحمل سے کام لے کر بات چیت کا راستہ اپنائیں گے۔ چین اس کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا امید ہے ایران اور امریکہ بات چیت کے ذریعے تنازع حل کر لیں گے۔ فوجی کارروائی قابل قبول نہیں۔ خواجہ آصف نے ایران کے حالات کو 2023 کے پاکستان سے مماثل قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا بانی PTI کو اقتدار میں لانے والے چاہیں گے یہ دوبارہ آ جائے۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ انہی مقاصد کے حصول کی کوشش تھی۔ یہ طالبان سے محبت بھرے مذاکرات کے حامی ہیں۔ یہ باہر بیٹھے نام نہاد پاکستان کو معاشی استحکام سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ دشمن آج بھی طاق میں ہے، جاگتے رہنا۔ وزیر دفاع نے کہا بانی PTI کے دور میں بھی بھارت نے حملہ کیا تھا، فرق دیکھیں، راتوں رات ابھینندن کو ہاتھ جوڑ کر واپس کیا۔ مئی 2025 میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ وہی پاکستان ہے جس نے پائلٹ واپس کیا تھا۔ ہمارے شہیدوں نے وطن کا جوادہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش گاہ آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات اور تعزیت کی۔ شہید کی والدہ نے کہا میرا بیٹا شیر تھا، وطن پر قربان ہو گیا، 2 اور بیٹے بھی وطن کے لیے حاضر ہیں۔ محسن نقوی نے کہا قوم کو آپ پر فخر ہے، آپ کا عزم اور جذبہ ہی قوم کی اصل قوت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شہید کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان کیا۔ پاک امریکہ انسپائرڈ گیمبٹ مشق 2026 کا انعقاد۔ 8 جنوری سے جاری مشق کا آج آخری دن ہوگا۔ مشق کے دوران نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر فلپی میں وزٹر ڈے کا اہتمام۔ قائم مقام امریکی ناظم الامور اور سینئر امریکی فوجی عہدیداروں کی تقریب میں شرکت۔ کمانڈر راولپنڈی کور بھی شریک ہوئے۔ مہمانوں کو مشق کے دائرہ کار، مقاصد اور انعقاد کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مہمانوں نے فوجی دستوں کی اعلیٰ درجے کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں کو سراہا۔
ISPR کے مطابق مشق پاکستان اور امریکہ کے عسکری تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 257 روپے 8 پیسے پر برقرار رہے گی۔ پنجاب میں دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بلکسر تک، M3 فیض پور سے رجانہ تک، M4 پنڈی بھٹیا سے گوجرا تک، M11 لاہور سے سنبڑیال تک، M14 اسلام آباد سے عیسیٰ خیل تک بند۔ قومی شاہراہ پر بھی لاہور سے ملتان تک شدید دھند۔ ٹریفک کی روانی متاثر، دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر۔ ٹرینوں کی آمد و روانگی میں بھی گھنٹوں کی تاخیر۔ کراچی مضافاتی علاقوں میں آج بھی دھند کا امکان، ہفتے کو اسموگ کا خطرہ۔ محکمہ موسمیات نے سندھ میں بارش کی بھی پیش گوئی کر دی۔ 22 اور 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ 20 سے 23 جنوری پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 23 جنوری تک بارش، پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ جاں بحق اور زخمی افراد اسپتال منتقل، شناخت نہیں ہو سکی۔ کراچی میں کورنگی نمبر 4 میں مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ملزم ہلاک، 1 فرار ہو گیا۔ ملزم کی شناخت شہریار کے نام سے ہوئی۔ اسلحہ، 3 موبائل فونز، 3 پرس برآمد۔ کراچی میں برنس روڈ پر تجاوزات قائم کرنے والے ہوٹلوں کے خلاف کارروائی، 22 ہوٹل سیل۔ آپریشن کے دوران مزاحمت کرنے والے 3 افراد گرفتار۔ متعدد مالکان ہوٹل بند کر کے فرار ہو گئے۔ سڑکوں، فٹ پاتھوں پر رکھے میز، کرسیاں، چولہے اور دیگر سامان ضبط۔ پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی برقرار ہے۔ خلاف ورزی پر 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پتنگ اور ڈور بنانے، بیچنے یا ترسیل پر 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا، کہا صرف 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت کی محدود اجازت ہوگی۔ مقررہ دنوں سے قبل پتنگ بازی غیر قانونی ہے۔ پنجاب میں راجہ، رانی اور شہزادیوں کا نظام ہے، ایک خاندان کی اجارہ داری ہے، ارد گرد خوشامدیوں کا غلبہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تمام صوبائی حکومتیں عوام کو اختیار دینے کو تیار نہیں۔ بلدیاتی انتخابات کرانا پڑ جائیں تو حکومت جعلی الیکشن کراتی ہے۔ اسلام آباد میں انتخابات ملتوی کرنے کے لیے 5ویں مرتبہ صدارتی آرڈیننس لائے۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی قانون واپس نہ لیا تو اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ پنجاب بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا ریفرینڈم، لاہور میں کیمپ کے دوران مختلف لوگوں نے ریفرینڈم میں حصہ لیا۔ ریفرینڈم 18 جنوری تک جاری رہے گا۔ عشرت فاطمہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سینئر براڈ کاسٹر عشرت فاطمہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا عشرت فاطمہ نے 45 سالہ کیریئر میں ملک کے لیے خدمات سر انجام دی، ان سے درخواست ہے بطور مینٹور پاکستان ٹیلی ویژن آئیں۔ بھارت کی معاشی برتری کا دعویٰ حقیقت سے کوسوں دور۔ وال اسٹریٹ جرنل نے پول کھول دیا، بھارت کا انڈیا رائزنگ بیانیہ زمینی حقائق سے متصادم قرار۔ امریکی اخبار نے لکھا نریندر مودی 12 سالہ دور اقتدار کے باوجود معاشی اصلاحات نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ عالمی سرمایہ دار حلقہ مودی کی حکومت کو سنجیدہ معاشی اصلاحات کی قابل قیادت نہیں سمجھتے۔ بھارت کی معیشت آج بھی بیوروکریسی، سبسڈیز اور ریاستی کنٹرول کے شکنجے میں ہے۔ مودی کے فری مارکیٹ دعوے عالمی سطح پر غیر معتبر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں کاروبار آج بھی سرکاری رکاوٹوں کا شکار ہے۔ عالمی سرمایہ کار بھارت کو غیر دوستانہ مارکیٹ قرار دیتے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को शिकायत गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन माली बेज़ाब्तगियों का शिकार है। 20-22 साल से उस पे एक टोला काबिज है, सिर्फ अपने मफादात को देख रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस जो है 18वें 19वें नंबर पे आ गई। हॉकी को बचा ले, कौमी खेल पर करप्ट टोला काबिज है। पीपी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शहला रजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील। कराची में ओलंपियंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हॉकी की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। सियासी लीडर हूँ, जाली इंतखाबात रुकवाना आते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी हॉकी फेडरेशन से गठजोड़ कर लिया। नोटिस लिया जाए, करप्शन का खाता बंद होना चाहिए। ओलंपियन समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और हनीफ खान का भी इंतखाबात रुकवाने और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा को हटाने का मुतालबा। हनीफ खान ने कहा, राना मुजाहिद जैसी हॉकी खेलते थे, फेडरेशन में वैसे ही करप्शन भी कर रहे हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ियों की पावर क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर फाइनेंस हटवा दिया। फाइनेंस कमेटी सरबराह निजामुल इस्लाम की 24 घंटे के अंदर छुट्टी। बोर्ड ने खिलाड़ियों से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर ओहदे से हटा दिया। नाज़िमुल इस्लाम ने वर्ल्ड कप के बायकॉट की सूरत में प्लेयर्स का माली अजाला ना करने का कहा था। क्रिकेटर्स पर करोड़ों के अखराजात से मुतालिक सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। खिलाड़ियों के बायकॉट और एहतजाज की वजह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 2 मैच भी मुलतवी हुए। बीसीबी का कहना है, नाज़िमुल इस्लाम को हटाने का फैसला क्रिकेट के मफाद में किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। फिजिकल टिकट्स पीर से मुकर्ररा सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। पहले मैच के VIP इंक्लोजर्स के टिकट 800, बकिया 2 मैचेस के 1000 रुपए में मिलेंगे। जनरल इंक्लोजर्स के टिकट 400 और 500 रुपए में दस्तयाब होंगे। लाहौर में 3 T20 29 जनवरी से 1 फरवरी तक खेले जाएंगे। तमाम मैच शाम 6 बजे शुरू होंगे। और ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का जिम्बाब्वे और नामीबिया में आगाज। इफ्तिताही रोज भारत और वेस्ट इंडीज ने अपने मुकाबले जीत लिए। वेस्ट इंडीज ने तंजानिया को शिकस्त दी। भारत टीम ने अमेरिका को 6 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस न हो सका। पाकिस्तान पहला मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा।